السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے گزرنے کے بعد شوال کی بھی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ دوستو، جیسا کہ ماہ رمضان المبارک میں جو روزے ہم پر فرض کیے گئے ان کے اہتمام پر بہت اجر و ثواب ہے، اسی طرح شوال کے مہینے میں بھی چند روزے رکھنے پر ہمیں بہت ڈھیر سارا اجر و ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، جامعہ ترمذی اور مشکوٰۃ المصابیح میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورا سال مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے اس کے پورے سال کے روزے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت فرمائی، جو شخص نیکی کرے اس کے لیے اس کا 10 گنا ثواب ہے۔ اس حدیث سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ رمضان المبارک کے روزے کے اہتمام پر بھی جو اجر و ثواب ہے، اسی طرح شوال کے 6 روزے رکھنے پر بھی پورا سال روزہ رکھنے کے اجر و ثواب کے مترادف ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ دوستو ایک اور بات کہ کچھ مکاتب فکر کے اماموں نے اپنی کتابوں میں ان روزوں کے متعلق کہ وہ مکروہ اور ناجائز ہیں، جس کا بعد میں انہی مکاتب فکر کے کچھ علماء کرام نے ان کے رد میں کتابیں لکھی، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان تک حدیثیں نہ پہنچنا، کیونکہ اس دور میں نہ موبائل نہ اتنے سوشل میڈیا کی طاقت تھی کہ ان تک احادیثیں پہنچ سکے، جس سے ان کو یہ غلطی لگی۔ اور آج بھی کچھ مکاتب فکر کے نزدیک یہ روزے مکروہ اور ناجائز ہیں، حالانکہ ان کو تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ حدیث جن پہ مسلسل روزے رکھنے کا ثواب ہے بہت ساری سیاستہ اور اسی کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، عبداللہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہ کیا کر، روزہ رکھا کر اور کبھی نہ بھی رکھا کر، رات کو قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر، کیونکہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیری اہلیہ کا تجھ پر حق ہے اور تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ مسلسل روزے رکھنے والے کا کوئی روزہ نہیں۔ ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا زمانہ بھر کے روزے رکھنے کے مترادف ہے۔ ہر مہینے 3 روزے رکھا کر اور ہر ماہ قرآن مجید مکمل کیا کر۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین روزے رکھ داؤد کے روزے، 1 دن روزہ اور 1 دن افطار، 7 دن میں قرآن مجید مکمل کر اور اس پر اضافہ نہ کر۔ دوستو، ان احادیث سے آپ کو واضح ہوا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے اہتمام پر جو اجر و ثواب ملتا ہے، اس کے علاوہ شوال کے 6 روزے اور اسی طرح ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا بھی زمانے بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ اور شوال کے روزے لازم نہیں کہ آپ نے لگاتار ہی رکھنے ہیں، جب چاہے آپ نے شوال کے مہینے میں ہی ان کی گنتی کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے قضا روزے ہو چکے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ شوال کے مہینے میں ہی اپنی قضا کو پورا کر لیں، کیونکہ پہلے سے ہی ایک روٹین بنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان شوال کے روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔